بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنو اسرائیل کی بہت ترقی ہوئی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ان میں اختلاف پیدا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے صحیح راستے کو بھولتے گئے۔ بنو اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے اور کتنے نبی بھیجے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی ہوئی کتاب توریت کی تعلیم دیتے رہے اور بنو اسرائیل کو پھر سیدھے راستے پر لگاتے رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی انہی پیغمبروں میں سے ایک تھے جو بنو اسرائیل کو توریت کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے ثابت پیغمبر گزرے ہیں۔ آپ کا ذکر بھی کئی جگہ قرآن مجید میں ملا ہے۔ آپ بڑے ہی مالدار خوشحال تھے اور آپ کی بہت سی اولاد تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر ہر وقت شکر ادا کرتے تھے۔ ہر طرف خوشی کی خوشی تھی، رنج و غم، فکر و اندیشہ کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ کڑی آزمائش، آخر آپ کی آزمائش کا وقت آ گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے سچے بندوں کی نشانی رہتی دنیا تک قائم رہے اور صبر و شکر کی مثالیں ہمیشہ زندہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے اپنی نعمتیں واپس لینا شروع کر دی۔ مال اور دولت، باغات، سبزار، کھیت، مکان، جانور، اولاد سب کے سب رخصت ہو گئے اور آخر میں صحت نے بھی جواب دے دیا۔ بدن میں کیڑے پڑ گئے، سارا بدن پھٹ گیا، مگر آپ ان سب مصیبتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ہی کی یاد میں لگے رہے، شکوہ شکایت تک نہ کرتے، ناشکری کا ذکر ہی کیا۔ آخر صبر رنگ لایا۔ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ جب اس کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور فرمایا کہ مجھے شیطان نے رنج اور تکلیف پہنچا رکھی ہے، تو میرے حال پر رحم کر کہ تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو ان کے حال پر رحم آیا۔ اس نے حکم دیا کہ تم اپنے پاؤں سے زمین پر ٹھوکر مارو۔ ٹھوکر ماری تو ایک چشمہ نکلا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی موجود ہے۔ جب وہ اس پانی سے نہائے اور اس کو پیا تو ان کی تمام بیماریاں دور ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی احسان کیا کہ ان کو پھر تمام نعمتیں اور برکتیں بھی دی اور بیوی بچے بھی عنایت کیے۔ بے شک حضرت ایوب علیہ السلام بڑے صبر کرنے والے تھے۔ ماشاءاللہ۔ واقعی ان پر شیخ الہند رحمۃ اللہ کی عظمت و استقلال کو سلام۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ دارالعلوم دیوبند کے سپوت تھے، جنہوں نے انگریز کے خلاف آزادی حاصل کرنے کے لیے بہت نمایاں کام کیا۔ ان کے بارے میں شورش کشمیر لکھتے ہیں: گردش دورہ کی سنگینی سے لٹکراتا رہا، گردش دورہ کی سنگینی سے لٹکراتا رہا، مالٹا میں نغمۂ مہر و وفا گاتا رہا۔ مالٹا میں آپ کو قید کر دیا گیا، بیڑیوں میں قید رہے۔ ان کے کچھ اور شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ، حضرت مولانا عزیزی گل وغیرہ بھی ساتھ تھے۔ انگریز نے اس پر بہت سختیاں کی مگر یہ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ ایک عجیب واقعہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب انگریزوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ان کے پھانسی دے دی جائے تو یہ اطلاع ملنے کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ پر بہت گریہ تاکہ رہتا تھا۔ آپ نے بہت زیادہ رونا شروع کر دیا۔ آپ کے شاگرد حیران ہوتے ہی ہمیں پھانسی کا حکم ہو گیا تو یہ خوشی کی بات ہے، لیکن جب اپنے شیخ کو دیکھتے تو وہ خوب کثرت کے ساتھ روتے
ہوتے اور رونا دھونا صبح و شام کرتے نظر آتے ہیں۔ دل اتنا نرم ہو چکا تھا کہ ذرا ذرا سی بات پر رونے لگ جاتے، یہاں تک کہ حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ اور حضرت مولانا عزیز گل رحمۃ اللہ نے دل میں سوچا کہ ہم کسی وقت حضرت کی خدمت میں عرض کریں گے کہ حضرت اتنا رونے کی کیا وجہ ہے؟ اگر پھانسی کا حکم آ چکا ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ لہٰذا ایک موقع پر کھانے سے پہلے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ آج کل بہت زیادہ روتے ہیں، آپ کے اوپر بہت زیادہ گریہ طاری ہوتا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ پھانسی کا حکم ہو چکا ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہماری جان کو اپنے راستے میں قبول کر لیں گے، یہ تو کوئی ایسی رونے والی بات نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے اس وقت ان کو ذرا رعب بھری نظروں سے دیکھا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے تو اس وقت پسینے چھوٹ گئے کہ حضرت اتنے جلال سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں موت کے خوف سے یا پھانسی کے خوف سے روتا ہوں؟ نہیں، بلکہ میرے ذہن میں کوئی اور بات ہے۔ انہوں نے عرض کیا حضرت پھر کچھ ہمیں بھی بتا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، میں اس کی شان بے نیازی کی وجہ سے روتا ہوں، اس لیے کہ کبھی کبھی وہ بندے سے جان بھی لیا کرتا ہے اور اس کی جان کو قبول بھی نہیں کیا کرتا۔ میں تو اس لیے روتا ہوں کہ اے اللہ، اگر تو نے جان لینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میرے مولا اس کو قبول بھی فرما لینا۔ حکیم اجمل خان آپ کے مریدوں میں سے تھے، آپ بیمار تھے اور اس کے ہاں علاج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہیں سن 1339 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی اور وہیں سے جنازہ اٹھایا گیا۔ جب آپ کو غسل دیا جانے لگا تو غسل دینے والے نے دیکھا کہ آپ کی پیٹھ کے اوپر گہرے زخم کے نشان موجود ہیں، ایسی پیٹھ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ لوگ پریشان تھے کہ آخر یہ بات کیا تھی کہ آپ کی پیٹھ پر اتنے گہرے نشان تھے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ اس وقت تک کلکتہ میں تھے، وہ بھی وفات کی خبر سن کر وہاں پہنچے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ نے اس وقت راز کھولا اور کہا کہ اصل میں مالٹا میں ان کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا اور انگریز کہتے کہ تم ہمارے ساتھ وفاداری کا عہد کرو اور ہماری حق میں فتویٰ دو، ورنہ ہم تمہیں آگ کے انگاروں پر لٹایا رکھیں گے۔ حضرت کے خون سے آگ کے انگارے بجھتے، اتنی تکلیف اٹھاتے، مگر انگریز سے کہتے رہتے انگریز میں کبھی تیرے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ ارے میں بلال رضی اللہ عنہ کا وارث ہوں، جن کو ریت کے اوپر لٹایا جاتا تھا اور سینے پر چٹانیں رکھ دی جاتی تھی۔ میں تو خبیب رضی اللہ عنہ کا وارث ہوں، جن کی کمر کے اوپر زخموں کے نشانات تھے۔ میں تو امام مالک رحمۃ اللہ کا وارث ہوں، جن کے چہرے پر سیاہی مل کر ان کو مدینہ بھر میں پھرایا گیا تھا۔ میں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا وارث ہوں، جن کا جنازہ جیل سے نکلا تھا۔ میں تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا وارث ہوں، جن کو 70 کوڑے لگائے گئے تھے۔ میں علمی وارث ہوں، حضرت معزز الفیسانی رحمۃ اللہ کا میں روحانی بیٹا ہوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کا بھلا میں تمہاری بات کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ لہٰذا سب تکلیفوں کو برداشت کر لیتے تھے، مگر جواب زبان سے انگریز کے حق میں کوئی بات نہیں کہتے۔ یہ ان کی قربانیاں تھیں۔ آخر انگریز کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ انگریز نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے، آخر ان سے فیصلہ کیا کہ پھانسی نہیں دیتے، چلو چھوڑ دیتے ہیں، لہٰذا انگریز کا فیصلہ بدلنا پڑا۔ اللہ رب العزت نے ان کے عزم و استقامت کی وجہ سے ان کو کامیابی عطا فرما دی۔ کتنی عجیب بات کہی! حالات کے
قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمیں پر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمیں پر نہیں گرتا۔ سبحان۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ سبحان اللہ۔ آپ تو سمندر تھے، بھلا دریا میں کیسے گر سکتے تھے؟ آپ کے اس عزم و استقامت کو سلام کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا علم فیض بھی خوب پھیلا۔ سمرقندی نوجوان کا عزم استقلال جمال۔ سمرقندی کے اسی سفر میں ایک عالم ایک نوجوان کو عزیز سے ملانے کے لیے لائے اور بتایا کہ یہ وہ خوش نصیب نوجوان ہے جو روسی انقلاب کے زمانے میں روزانہ 5 بار اذان دے کر کھلے عام نمازیں پڑھتا تھا۔ وہ سن کر اس عزیز کو حیرت ہوئی اور پوچھا وہ کیسے؟ اس نوجوان نے اپنی پیٹھ پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ ہم نے دیکھا تو اس کی پیٹھ کے ایک انچ پر زخموں کے نشانات موجود تھے۔ اس عزیز نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے اپنی داستان بیان کرنا شروع کی۔ وہ کہنے لگا جب میں نے پہلی بار اذان دی تو پولیس والے مجھے پکڑ کر لے گئے اور خوب مارا۔ میں جان بوجھ کر اس طرح بن گیا کہ جس طرح کوئی پاگل ہوتا ہے۔ وہ جتنا زیادہ مارتے میں اتنا زیادہ ہنستا۔ ایک وقت میں کئی پولیس والے مارتے تھک جاتے، مگر میں اللہ کے نام پر مار کھاتے نہ تھکتا۔ مجھے بجلی کے جھٹکے بھی لگائے گئے مگر میں نے برداشت کر لیے۔ مجھے کئی گھنٹے برف پر لٹایا گیا، مجھے پوری رات الٹا لٹکایا گیا، مجھے گرم چیزوں سے داغا گیا، میرے ناخن کھینچ گئے، مگر میں اس طرح محسوس کرواتا جیسے کوئی پاگل ہوتا ہے۔ میں جان بوجھ کر پاگلوں والی حرکتیں کرتا تھا۔ پولیس والوں نے 1 سال میری پٹائی کرنے کے بعد مجھے پاگل خانے بھجوا دیا۔ وہاں بھی میں نے 1 سال اسی طرح گزارا، یہاں تک کہ ڈاکٹر نے لکھ کر دے دیا کہ یہ آدمی پاگل ہے، اس کا دماغ خراب ہے، یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، یہ اپنے آپ میں ہی مگن رہتا ہے، لہٰذا اب اس کو دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے۔ اس طرح اس ڈاکٹر کی رپورٹ پر مجھے آزاد کر دیا گیا۔ جب میں باہر آیا تو میں نے ایک جگہ پر چھوٹی سی مسجد نما جگہ بنائی۔ میں وہیں دن میں 5 بار اذانیں دیتا اور 5 نمازیں کھلے عام پڑھا کرتا تھا۔ اس عزیز نے بڑھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورتیں فولاد۔ یہ عزیزی اس نوجوان کے چہرے کو بار بار دیکھتا اور اس کی ثابت قدمی پر رقص کرتا رہا۔ ازل سے سچ گئی ہے سربلندی اپنی فطرت میں، ہمیں کٹنا تو آتا ہے مگر جھکنا نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی استقامت۔ ایسا بھی ہوا کہ حجرت بن یوسف کے سامنے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ کھڑے ہیں۔ حجت کرتا ہے کہ میں ابھی تمہیں فنا نار کرتا ہوں، مگر استقامت کے پہاڑ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے دوزخ اور جنت کا مالک نہیں سمجھتا۔ جی ہاں، وہ ایسے تھے جو نڈر ہو کر جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہتے تھے۔ جیسے کوئی پاگل ہوتا ہے، میں جان بوجھ کر پاگلوں والی حرکتیں کرتا تھا۔ پولیس والوں نے 1 سال میری پٹائی کرنے کے بعد مجھے پاگل خانے بھجوا دیا۔ وہاں بھی میں نے 1 سال اسی طرح گزارا، یہاں تک کہ ڈاکٹر نے لکھ کر دے دیا کہ یہ آدمی پاگل ہے، اس کا دماغ خراب ہے، یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، یہ آپ کے اپنے
دردناک زیادتی بھرے سفر کی داستان۔ مولانا جعفر ساندھیری رحمۃ اللہ اپنی کتاب تاریخ کالا پانی میں لکھتے ہیں کہ ہمارا علماء کا ایک قافلہ تھا۔ انگریز نے اس قافلے کو دہلی سے لاہور بھیجا، مگر جس انگریز نے دہلی سے لاہور بھیجا اس نے ہمیں صرف ہتھکڑیاں لگائی، لہٰذا ہم بڑے اطمینان سے اللہ اللہ کرتے ہوئے دہلی سے لاہور پہنچ گئے، لیکن لاہور جیل کا انچارج بہت ہی جابر اور ظالم قسم کا آدمی تھا۔ اس نے کہا، اے مولوی، آرام کے ساتھ سفر کر کے یہاں آ گئے، اب میں ان کو سبق سکھاؤں گا کہ یہ ہمارے ساتھ کیسے غداری کرتے ہیں اور ہمارے نمک حرام بنتے ہیں۔ لہٰذا اس نے ریل گاڑی کے اندر چھوٹے چھوٹے کیبن بنوائے اور ہر کیبن میں چاروں طرف کیل لگوائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بیٹھنے کی جگہ کے چاروں طرف 1-2 انچ کے فاصلے پر کیل لگے ہوئے تھے۔ ان کیبنوں میں ہمیں بٹھایا گیا۔ جب ریل گاڑی چلتی اور پیچھے جھٹکا لگتا تو ہمارے جسم پر پیچھے کیل چبھ جاتے، جب دائیں طرف جھٹکا لگتا تو دائیں طرف کیل چبھ جاتے، جب بائیں طرف جھٹکا لگتا تو بائیں طرف کیل چبھ جاتے۔ چلتی ہوئی گاڑی پر ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ بریک لگتی ہے یا نہیں۔ جب ایک دم بریک لگتی تو ہمارے ان زخموں پر پھر کیل چبھتے۔ فرماتے ہیں کہ وہی پسینہ بھی نکلتا اور خون بھی بہتا تو سو بھی نہیں سکتے تھے۔ ہمیں انہوں نے لاہور سے ملتان بھیجنا تھا۔ یہ تکلیف دینے والا سفر 1 ماہ میں طے ہوا اور ہم پورا مہینہ دن میں بھی بیٹھے رہتے اور رات کو بھی بیٹھے رہتے۔ اسی جگہ پر ہمارا پیشاب پائخانہ بھی نکل جاتا، ہمارے لیے پانی وغیرہ کی کچھ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بدبو بھی بہت زیادہ تھی۔ اتنی سخت سزا اس لیے دی کہ ہم تنگ آ کر کہہ دیں کہ جی ہاں، آپ جو کچھ کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں، مگر قربان جائے ان کی عظمتوں پر کہ انہوں نے یہ تکلیف تو برداشت کر لی، مگر انہوں نے فرنگی کی بات کو ماننا پسند نہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ 1 مہینے کے اتنے مشقت بھرے سفر کے بعد جب ہم ملتان پہنچے تو وہاں پر موجود حاکم نے کہا کہ ان لوگوں کو ہم کل پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیں گے۔ جب ہم نے پھانسی کی خبر سنی تو ہمارے دل خوش ہوئے کہ اب ہمیں اپنا مقصد نصیب ہو گیا۔ اگلے دن وہ جب ہمیں پھانسی دینے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ ہمارے چہروں پر رونق تھی، کیونکہ تھکاوٹ ختم ہو چکی تھی، اور ہمارے تر و تازہ چہروں کی چمک دیکھ کر وہ کہنے لگا، ملاؤں، تمہارے چہروں پر مجھے تازگی کیوں نظر آ رہی ہے؟ ہم میں سے ایک نے جواب دیا کہ ہمارے چہرے اس لیے تر و تازہ ہیں کہ آپ ہمیں پھانسی دیں گے تو ہمیں شہادت نصیب ہو جائے گی۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہیں سے واپس دفتر چلا گیا اور اس نے اپنی بڑی اتھارٹی سے رابطہ کیا اور بتایا کہ یہ تو خوش ہیں کہ ان کو پھانسی دے دی جائے۔ لہٰذا اس نے واپس آ کر اعلان کیا کہ او ملاؤں، تم خوش ہو کر موت مانگتے ہو، لیکن ہم تمہیں موت بھی نہیں دینا چاہتے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں کالا پانی بھیج دیا جائے۔ اس جگہ پر پہنچ کر مولانا جعفر تھاسیری رحمۃ اللہ نے ایک شعر لکھا۔ فرماتے ہیں، مستحق دار کا حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی بڑی قربانی کا وقت وہ آیا جب وہ ہمیں کالا پانی بھیج رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے مصباحبندی کے ساتھ بھیجا۔ ناظرین، آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔